بین و صحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششچیہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، آج 10 رمضان المبارک ہے۔ یہ برکتوں والا مہینہ بڑی آب و تاب سے اپنی نورانی کرنوں سے فضاؤں کو معطر کر رہا ہے۔ روزانہ ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج 10 رمضان المبارک ہے، اور 10 رمضان المبارک میں سیدہ طیبہ طاہرہ محبوبہ کائنات حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال با کمال کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ایمان والو میرا نبی تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے، میرا نبی ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب ہے، اور نبی کی ساری گھر والیاں تمہاری مائیں ہیں۔ یہاں پر جو لوگ اکیلا حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار کی زوجہ مانتے ہیں، اللہ نے اس کی بھی نفی فرما دی۔ فرمایا کہ ایمان والوں کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور فرمایا کہ ایمان والا ہوتا وہی ہے جو نبی کی ساری گھر والیوں کو گھر والی مانے اور سب کو اپنی ماں مانے، کیونکہ اگر یہاں پر زوجہ ہوتا تو ایک زوجہ پاک تھی، ازواجہ یعنی محبوب آپ کی یہ تثنیہ ہے، جتنی گھر والیاں ہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے جو ساری گھر والیوں کو گھر والی مانے اور سب کو اپنی ماں مانے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی ماں ہیں مومنوں کی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ پاک ہیں، اور اسلام کی سب سے پہلی محسنہ ہیں۔ یہ وہ خوبصورت اور عظیم ہستی ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ناز ایسی ہے کہ جب لوگ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، آپ کی خدمت ناز میں پہنچتے ہیں تو سکون محسوس کرتے ہیں، اور یہ مومنوں کی وہ ماں ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے پاس بیٹھ کر جان جانا، جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سکون محسوس فرماتے ہیں۔ تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، سیما پہلی ماں کہف امن و امان، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتے جس طرح اصحاب کہف کو اس کے غار کے اندر جا کے سکون ملا تھا، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ماں یعنی مومنوں کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جا کے سکون ملتا تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کرنا، آپ کی یاد منانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ مومنوں کی ماں ہیں، اور یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو جتنا یاد کیا ہے اپنی ازواج مطہرات میں، اتنا کسی کو یاد نہیں فرمایا۔ جتنا ذکر آپ بار بار حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتے تھے، اس طرح کسی اور آپ کی زوجہ پاک کا آپ نے اس طرح ذکر نہیں فرمایا۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے پڑھا مشکات المصابیح کے اندر کہ آپ دوسری جو کتب تھیں ان کی عالمہ تھیں، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ شخصیت ہیں کہ جو اسلام سے قبل بھی جب رہتی تھی تو پردے کی حالت میں رہتی تھی، پردے کے احکامات تو بعد میں نازل ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی پوری زندگی میں پردے میں رہتی تھیں، اور آپ نے جس دور میں اسلام نہیں آیا تھا اس وقت بھی آپ جو ہے نا پردہ کیا کرتی تھیں، اور اس دور کے اندر بھی آپ سچ بولا کرتی تھیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی انتخاب کیا ہوا تھا کہ جن کو کافر بھی صادق اور امین کہتے ہیں انہوں نے ان کی زوجہ بننا ہے، اور جن کا انتخاب اللہ رب العالمین کرے وہ عام کیسی ہو سکتی ہیں؟ تو آپ دور جہلیت میں بھی پردہ کیا کرتی تھیں، سچ بولا کرتی تھی، اور بتوں کی پوجا نہیں کیا کرتی تھی۔ یہ آپ کا خاصہ تھا۔ تو آپ کے مزاج میں بڑی نفاست تھی۔ آپ ایک تاجر کی بیٹی تھی، بہت بڑی تاجرہ تھی۔ جب آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، آپ نے وہ تجارت کا جو معاملہ تھا خود سنبھال لیا، اور کمال یہ ہے کہ جب آپ تجارت کیا کرتی تھیں تو آپ خود جا کر کسی سے کوئی بات نہیں کرتی تھی، وہ مال جو تھا وہ خود نہیں بیچا کرتی تھی، آپ لوگوں کو بھیجتی کہ جاؤ مال میرا ہوگا اور تم بیچ کے آؤ، تمہیں اتنا نفع دیا جائے گا۔ اور جب بھی کسی کو بھیجنا ہوتا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بات نہیں کرتی تھی اس سے، آپ کی ایک خادمہ تھی جس کا نام نفیسہ تھا، وہ بعد میں نفیسہ بن گئی اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیہ بن گئی، وہ آپ کی خادمہ تھیں، آپ کی نکرانی تھی، وہ جا کے بات کرتی تھی تجارت کے معاملات کو، آپ پردے کی حالت میں رہتی تھی، کبھی کسی غیر محرم سے کلام نہیں فرمایا کرتی تھی۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں آپ کی پہلے 2 دفعہ شادی ہوئی تھی، اور آپ کے 2 بیٹے تھے جو بعد میں صحابی رسول بنے صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے غلام بنے۔ ایک کا نام تھا حضرت ہند اور ایک کا نام تھا حضرت حالہ، دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے۔ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پہلے گھر سے شہزادے تھے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی 2 دفعہ پہلے شادی ہوئی، دونوں خاوند انتقال کر گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قریش سے ہیں، اوپر جا کے 3-4 نسلیں آپ کا شجرہ نسب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شجرہ نسب سے جا ملتا ہے، یعنی خاندان قریش سے تھی آپ۔ تو جب آپ کے 2 خاوند پہلے یکے بعد دیگرے فوت ہو گئے تو بڑے بڑے سرداران مکہ نے، قریش نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن آپ نے قبول نہیں کیا۔ اس کی مختلف وجوہات لوگوں نے بیان کی ہیں، سب سے جو خوبصورت وجہ لکھی ہے وہ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ شیخ محقق علی الاطلاق، اتنے بڑے شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ، وہ فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ عرب کے اندر سال کے بعد نا خانہ کعبہ کے پاس عورتوں کا میلہ لگتا تھا، اور صرف عورتیں اکٹھی ہوتی تھیں، وہاں کوئی مرد نہیں جا سکتا تھا۔ ایک یہودی عالم آیا، اس نے اپنی کتابیں اٹھائیں اور اس میلے میں چلا گیا، اور عورتوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، او بیویو بات سنو میری، یہاں اگرچہ عورتوں کے اس میلے کے اندر مردوں کا آنا منع ہے، لیکن میں اس لیے آیا ہوں، تمہیں پیغام دینے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ کے آخری رسول جو مکے میں پیدا ہونے والے ہیں ان کے آنے کا وقت قریب ہو گیا ہے، اور وہ بی بڑی خوش نصیب ہوگی جسے ان کی رفاقت ملے گی۔ تو عورتوں نے جب دیکھا کہ ان میلے میں ایک مرد آیا ہے تو انہوں نے ان کو ڈانٹا جھڑکا اور کہا چل اپنی کتابیں اٹھا اور یہاں سے نکل جا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں باقی عورتوں نے جھڑکا، لیکن میں نے بات یہ پلے باندھ لی، میں انتظار کرنے لگی اللہ کرے وہ نصیب میرا ہی ہو، اللہ کرے میرا ہی مقدر کھلے۔ آپ فرماتی ہیں میں تسبیح پڑھتی، اس وقت جو ذکر اذکار تھا وہ کرتی تھی، اور جب بھی میں فارغ ہوتی تو میں التجا کرتی اے اللہ میرے نصیب کھول دے۔ کہتی ہے میں آہستہ آہستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سننے لگی،
میرے آقا کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ وہ صادق ہیں، امین ہیں، دیانتدار ہیں، سچے ہیں، اس معاشرے میں رہ کر، اس برے معاشرے میں بھی رہ کر وہ بہت اعلیٰ ہیں، اجلے ہیں، پاکیزہ ہیں۔ سننے لگی، آہستہ آہستہ میں ان کی گرویدہ ہونے لگی۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کے پاس رہتے تھے۔ قحط آ گیا، حالات بگڑ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چچا کہنے لگے، بیٹے اگر مال تجارت کے لیے شام جاؤ تو بڑا نفع ہوگا، ہمیں ضرورت بھی ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا، ہو سکے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، چچا میں نہیں کہوں گا، کسی کے پاس جا کر میں سوال نہیں کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے خود ہی عطا کرنے والا ہے۔ ادھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معاملہ تھا، ادھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے خود اپنی خادمہ کو بھیجا کہ جا کے پوچھو تو صحیح میرا مال قبول ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھا کہ حضرت خدیجہ کی خواہش یہ ہے کہ آپ مال لے کر جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ جناب خدیجہ کے غلام تھے جن کا نام میسرہ تھا، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میسرہ کو ساتھ بھیجا اور 3 باتیں ارشاد فرمائیں، کیونکہ پہلے سن چکی تھی کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، اجلے ہیں، جھوٹ سے نفرت ہے، سچے ہیں، پاکیزہ ہیں، بہت نفیس ہیں۔ اور نفیس کیوں نہ ہو، خود قرآن کہتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، انفس ترین لوگوں میں آپ کی جلوہ گری ہوئی۔ تو 3 باتیں ارشاد فرمائیں اپنے غلام میسرہ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ فرماتی ہیں، ایک تو سارا راستہ غور سے دیکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملات درپیش ہوتے ہیں۔ ابھی اعلان نبوت نہیں کیا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی زندگی کا مطالعہ کرنا اور مجھے آ کر سبق سنانا، جو تم نے چہرہ ودھا کی تلاوت کی ہو مجھے ذرا آ کے سنانا، یعنی ساتھ رہنا، آپ کے معاملات پر غور فکر کرنا اور آپ کو دیکھنا۔ اور دوسرا فرمایا، جس طرح تم میرے غلام ہو اسی طرح غلام مصطفیٰ بن کے آپ کے ساتھ رہنا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہاں جا کے جو میرے آقا معاہدہ فرمائیں یا کچھ کریں، تم نے کوئی اپنی رائے پیش نہیں کرنی، آپ کی کسی بات سے اختلاف نہیں کرنا اور ان کا غلام بن کے رہنا۔ یہ 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ تو میسرہ کہتے ہیں کہ جب یہ سفر شروع ہوا اور میں جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اب مجھے تو حضرت خدیجہ نے یہ کہا تھا کہ ان کا غلام بن کے رہنا، میں نے ایک حیران کن بات یہ دیکھی کہ جو بھی ودھا کے چہرے کو دیکھتے ہیں آپ کا غلام بن جاتا ہے، آپ کے پیچھے چلنے لگ جاتا ہے۔ تو تجارت شروع ہوئی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منڈی میں پہنچے، لات منات عزا بتوں کی لوگ قسمیں کھا رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے ان سے نفرت ہے، میں بتوں کی قسم نہیں کھاتا، جس نے مال لینا ہے لے، میں قسم نہیں اٹھاؤں گا۔ اس بازار کے اندر قسم نہیں اٹھائی۔ حضرت میسرہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ دیکھوں تو صحیح، لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے مال بیچتے ہیں اور اللہ نے آپ کو ودھا کا چہرہ عطا فرمایا، واللیل کی زلفیں عطا فرمائیں، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھیں عطا فرمائیں۔ لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے اپنے آپ کو، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ محبوب کا اتنا حسین چہرہ تھا، جو بھی آپ کو دیکھتا آپ کے پیچھے چل پڑتا، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو جس طرح بھی محبوب اپنا رخ انور پھیرتے، لوگ دیوانہ وار آپ کے پاس آتے۔ اور تو میسرہ جو ہے یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ جب وہاں پہ وہ مال تجارت سارا ختم ہو گیا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میسرہ سے کہا کہ سامنے جو درخت ہے نا، یہاں میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ تو جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے آرام فرمانے لگے۔ جب آپ آرام فرمانے لگے تو ایک راہب دوڑتا ہوا آیا، اس نے میسرہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ قریش کے ایک معزز ترین انسان ہے۔ اس نے کہا یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے عام آدمی سو نہیں سکتا، اس کے نیچے وہی سو سکتا ہے جو اللہ کا سچا رسول ہو، جو اللہ کا نبی ہو۔ تو میسرہ کہتے ہیں کہ اس آدمی نے مجھے یہ نصیحت کی کہ ان کا خیال کرنا، ابھی انہوں نے اعلان نبوت نہیں کیا، یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ آخری نبی ہیں، ان کا خیال کرنا۔ تو میسرہ کہتا ہے میں غلام ہو گیا، حضور کی ادائیں مجھے بھانے لگیں۔ جب واپسی پہ نکلے تو گرمی بڑی شدید تھی، اور جب تیز دھوپ ہوتی تو سایہ آپ پر بادل کرتا، بادل جو ہے آپ پر سایہ کرتا، بارش برسنی شروع ہو جاتی، اور دھوپ کے اندر
آپ پر ایک بدلی چھا جاتی، تو مجھے پتہ چل گیا کہ آپ سچے نبی ہیں۔ اچھا، اب وہ جو راہب ہے اس نے کہا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا۔ میں حیران ہوتا ہوں ان کے آج کے ملاؤں پر جو کہتے ہیں آپ 40 سال سے پہلے نبی نہیں تھے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ پہلے جو نبی تھے وہ خلقت کے لحاظ سے تھے، 40 سال بعد جب اعلان فرمایا تو بعثت کے لحاظ سے ہے۔ اللہ نے ان کے ذہنوں پہ پردے ڈال دیے ہیں، اور اسی لیے تو ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہاں علی الرسول نہیں ہے، یہاں علی محمد نہیں ہے، یصلون علی احمد نہیں ہے، یصلون علی عبدی نہیں ہے، یصلون علی النبی کیوں ہے؟ مفسرین نے فرمایا یصلون علی النبی اس لیے ہے تاکہ یصلون علی الرسول ہوتا تو لوگ کہتے اللہ اس وقت سے درود بھیجتا ہے جب سے آپ نے رسالت کا اعلان کیا، یصلون علی محمد ہوتا تو لوگ کہتے اس دن سے اللہ درود بھیجتا ہے جب سے آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد رکھا گیا، یصلون علی احمد ہوتا تو لوگ کہتے جب سے عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، یصلون علی عبدی ہوتا تو لوگ کہتے کہ جب سے آپ سبحان اللہ جی اسرا بعبدہ آپ معراج پہ تشریف لے گئے، یصلون علی النبی فرما کہ اللہ نے بتا دیا جب سے یہ نبی ہیں تب سے اللہ درود بھیجتا ہے۔ یہ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، فی روایت اخری کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی نبی تھے جب آدم پانی اور مٹی کے مراحل کے درمیان تھے، روح اور جسد کے مراحل کے درمیان تھے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو راہبین نے مانا، مستشرقین اعتراض کرنے والے بھی کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو سچے نبی ہیں۔ جیسے جناب ابو طالب کے ساتھ میرے آقا تشریف لے گئے تو وہاں راہب نے کیا کہا کہ یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ میرے بیٹے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، کتابوں میں جو میں نے آپ کی نشانیاں پڑھی ہیں، درخت آپ کو جھک جھک کے سجدے کر رہے ہیں، یہ تو عام لوگ نہیں ہیں، ان کے باپ کو تو نہیں ہونا چاہیے دنیا سے وصال کرنا۔ انہوں نے کہا یہ میرے بھتیجے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ سچے رسول ہیں، ان کو یہودیوں سے بچا کے رکھنا، کوئی ان کا دشمن نہ ہو جائے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارات تھیں وہ تو سب کے سامنے تھیں، وہ اغیار دیتے رہے، اور یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان جنہوں نے ساری زندگی اسی عقیدے پر پہرا دیا اور بعد میں کہنے لگے جی وہ 40 سال پہلے نبی نہیں تھے۔ معاذ اللہ، ہمیں اللہ ایسے عقیدے سے بچائے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے 40 سال اعلان نبوت سے پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ خلقت کے لحاظ سے نبی تھے، تخلیق کے لحاظ سے نبی تھے، اور جب اعلان کیا تو پھر بعثت کے لحاظ سے آپ نبی ہیں۔ اور کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، یہ سامنے رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی کتابوں سے بچائے جو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیتی ہیں۔ بہرحال جب میسرہ واپس آئے نا تو حضرت خدیجہ نے کہا، سہیلی ایک قریب بیٹھی ہوئی تھی، کہ میسرہ سناؤ۔ انہوں نے کہا قسمیں نہیں اٹھاتے، والضحیٰ کا چہرہ ہے، واللیل کی زلفیں ہیں، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھیں ہیں، جس طرف توجہ کرتے ہیں لوگ دیوانہ ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ بتاؤ مال تجارت کیسا رہا؟ انہوں نے کہا تجارت کیا، کچھ بچا ہی نہیں ہے، نفع ہی نفع ہے، زندگی میں کبھی ایسا نفع نہیں ملا جو اب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کی وجہ سے ہمیں نفع نصیب ہوا ہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ بڑی متاثر ہوئیں، کہتی ہیں مجھے درجنوں لوگوں نے نکاح کا پیغام دیا تھا، میں نے کسی کی نہیں سنی، تو میں نے نفیسہ کے ہاتھ پیغام بھیجا۔ میں نے کہا میری عمر 40 سال ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے آقا کی عمر جو ہے وہ 25 سال ہے، پتہ نہیں وہ مجھے قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ تو نفیسہ کو میں نے کہا جاؤ نکاح کا پیغام لے جاؤ۔ جب نفیسہ وہاں پہ جاتی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ حضور خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ تو حضرت نفیسہ کہتی ہے میں نے کہا کوئی اور ہوتا، قریش مکہ چونکہ پہلے پیغام بھیج رہے تھے نکاح کے، تو وہ کھڑا ہو جاتا کہ جلدی کریں جلدی کریں، لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سوال پوچھا، نفیسہ یہ تم کہتی ہو یا خدیجہ کہہ رہی ہیں؟ یہ پسند تمہاری ہے یا خدیجہ کی؟ انہوں نے کہا جی مجھے جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا میں اپنے چچا سے مشورہ کر لوں، میں اپنے چچا سے مشورہ کر لوں۔ یہاں آج جو نوجوان اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ بتائیں جی شادی تو اپنی مرضی سے کرنی چاہیے۔ آپ اس نقطے کو یوں سمجھیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے مشورے کے پابند نہیں ہیں اللہ کے علاوہ۔ اللہ کی ذات بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یعنی خدا کے بعد تو سب سے بڑی کائنات میں شخصیت ہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا مینارہ نور دیا، فرمایا کہ جب رشتے کی بات ہو اپنی مرضی نہیں کرنی، اپنے بڑوں سے مشورہ کرنا ہے، اسے اللہ کی برکت شامل ہو جاتی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی مرضی سے شادیاں کی ہیں وہ کتنے جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں. چونکہ میں نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بات کرنی ہے، وقت مختصر ہے، ورنہ یہاں سروس تو کئی لوگوں کی بنتی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایک کتنا بڑا نمونہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیغام ملتا ہے تو یہ نہیں فرماتے بس ہو گیا، فرمایا نہیں نہیں میں اپنے چچا سے مشورہ کر لوں. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں جب آپ نے اپنے چچا سے مشورہ کیا جناب ابو طالب سے، تو انہوں نے خوش ہو کر کہا کہ اگر ایسی بہو ہماری بن جائے جو نفیس ہے، پردے کی پابند ہے، اتنا کمال والی ہے، جھوٹ نہیں بولتی، اتنا نفاست پسند ہے، تو انہوں نے جناب والا یہ مشورہ دیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی آپ شادی کر لیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی. کہ بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو ڈھالنا، لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اٹھا کے دیکھیں، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کروڑ پتی تھیں، ارب خرب کی بات ہی نہیں. 20 ان کے پاس نکرانیاں تھیں، درجنوں ان کے غلام تھے، لیکن جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ نور پر آئیں تو انہوں نے میرے نبی کے گھر میں جھاڑو بھی دیا ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی دھوئے ہیں، انہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کھانا بھی اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. انہوں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دولتوں، سرمایہ تجارتوں سے میرے آقا کو پیار نہیں ہے، جتنی دولت تھی لا کے محبوب کے قدموں پہ رکھ دی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ہمارے ہیں یہ ساری دولت بھی آپ کی ہے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سگی ماں نہیں ہے، رضائی ماں ہے. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس میرے آقا حضرت حلیمہ سعدیہ کو لے گئے اور کہا خدیجہ یہ میری ماں ہے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں خدیجہ نے میری بڑی خدمت کی، مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا، مجھے کپڑے دھو کے پہنایا، میری بڑی خدمت کی، اور جب میں بیٹھتی بستر بچھا کے دیتی، اچھے کھانے لا کے دیتی کہ میرے مصطفیٰ کی اماں ہیں. پہلی دفعہ آئی ہیں، جب میں واپسی جانے لگی تو جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت چونکہ سرکار نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہا ہوں، ادب کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، آپ لوگ فتویٰ نہ لگائیے گا کہ جی پہلے انہوں نے ایسے کیسے کہا. تو انہوں نے کہا ہے میرے سر کے تاج، یہ آپ کی اماں ہیں، پہلی دفعہ آئی ہیں، تو میں ان کو کچھ تحفہ نہ دے دوں. اب یہاں ایک بات سوچنے کی ہے کہ وہ سرکار کی رضائی ماں ہے، سگی ماں نہیں ہے. بہو الٹا کہہ رہی ہے میں تحفہ نہ دے دوں. آج کی بہو تو روکتی ہیں کہ یہ میرا گھر والا اپنی ماں کو کچھ نہ دے. تعلیم دیکھیں، ہم لوگ کبھی بیٹھ کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعلیمات اپنی بیٹیوں کو سکھائیں، پھر دیکھیں زندگی کیسے بدلتی ہے، کیسے معاملات بدلتے ہیں. عزیزان محترم، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو 40 بکریاں اور ایک اونٹ تحفے میں دیے جب وہ گھر سے جانے لگی، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے. اور حضرت خدیجہ کے جو 2 بیٹے تھے، دونوں بیٹے پہلے خاوند سے تھے. ذرا عقل کی کسوٹی پر اس بات کو تولیے کہ جس بی بی کے 2 بیٹے ہوں اور ہوں بھی پہلے خاوند سے، اس آدمی کا رویہ کس طرح ہوتا ہے. لیکن میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اس طرح کا تھا. امام حلبی نے لکھا، آپ سیرت حلبیہ اٹھائیں، امام زرقانی کو پڑھیں، اس کے علاوہ فتح الباری کو پڑھیں. رسول کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوتے تھے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام کر رہے ہوتے تھے تو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی آپ کو اٹھاتا. لیکن جب حضرت خدیجہ کا وصال ہو گیا، میرے آقا مدینہ تشریف لے گئے، جب بھی کوئی آ کے بتاتا کہ حضرت خدیجہ کے بیٹے پہلے گھر سے، ہند یا حالہ دونوں میں سے کوئی آیا ہے، میرے آقا اپنی نیند سے فوراً بیدار ہوتے اور ان کے پاس چلے جاتے کہ خدیجہ کے بیٹے آئے ہیں. آپ نے ہند کا تذکرہ پڑھنا ہو نا تو آپ
محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی حدیثیں پڑھیں تو آپ پڑھتے ہیں کہ حضرت ہند نے یہ کہا، حضور کا چہرہ ایسا تھا، پڑھتے ہیں نا، یہ وہی ہند ہیں جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بیٹے تھے۔ یہ چیزیں بھی آپ ذہن نشین رکھا کریں۔ تو محبوب کے حسن کی بات، والضحیٰ کے چہرے کی بات، واللیل کی زلفوں کی بات، آپ کے پسینے مبارک کے موتی بننا، یہ ہر حضرت ہند سے جو ہے نا یہ روایت کردہ جو ہے یہ تمام احادیث مبارکہ ہیں۔ اور کسی نے حضرت ہند سے پوچھا کہ بتاؤ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جو رہتے ہو کیسا گزارا ہوتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرے بھائی علی المرتضیٰ ہیں، میری بہن فاطمۃ الزہرا ہیں، میری اماں خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اور میرے باپ جناب محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسے راضی نہ رہوں۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے رشتوں کے ساتھ حضور کا پیار دیکھیں کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے، کنز المال میں یہ حدیث پاک ہے، فرماتی ہیں ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دیکھا ایک عورت ہے بڑھیا، اور اس نے جو ہے نا عصا ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور آ رہی ہے۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب آرام کرتے نا تو کسی کی ضرورت نہیں تھی، حضرت ابو بکر صدیق بھی نہیں آتے تھے، حضرت عمر بھی نہیں تشریف لاتے تھے، حضرت عثمان غنی بھی نہیں آتے تھے، حضرت مولا علی بھی نہیں آتے تھے۔ اماں یہ بتا رہی ہے یہ اتنا ادب کرتے تھے، دیکھا جائے تو محبوب آرام فرما رہے تو جبریل امی بھی تو نہیں آتے تھے نا، لیکن ایک بڑھی آئی، دروازے پہ دستک دی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا میرے آقا نے بڑی توجہ سے ان کی بات سنی، کافی دیر بیٹھے رہے، ان سے باتیں کرتے رہے، جب وہ چلی گئیں تو تحائف بھی دیے، تو میں بڑی حیران ہوئی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اس وقت اٹھتے نہیں، آج یہ اس طرح کی ملاقات، انفرادی توجہ، اتنا کرم نوازی، مہربانی۔ تو میرا خیال تھا کہ میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھوں کہ حضور یہ بی بی کون ہے، پھر میں نے ادب کی وجہ سے یہ سوچا کہ شام کو سوال کروں گی۔ اچانک میری نظر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر پڑی تو کیا دیکھتی ہوں، میرے آقا کی آنکھیں کھلی ہیں اور بڑی گہری سوچ میں مبتلا ہیں۔ میں قریب جا کے بیٹھ جاتی ہوں اور عرض کرتی ہوں محبوب یہ بی بی کون تھی، اتنی دیر آپ نے ملاقات کی، وہ چلی گئی، آپ خیالات میں ہیں، تصورات میں ہیں۔ میں نے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مبارک آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، میرے آقا رو دیے اور اٹھ کے بیٹھ گئے۔ میں نے عرض کی حضور کیا میں نے کوئی ایسی بات کر دی ہے کہ آپ کی دل آزاری ہوئی ہے تو معذرت چاہتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں، اس بی بی کے بارے میں پوچھتی ہو یہ کون ہے، جیسے نے میں نے زیادہ جسے عزت دی، پیار کیا، تحفے دیے، انفرادی توجہ دی، تو یہ جو عورت آئی تھی میرے پاس بیٹھی رہی، یہ میری زوجہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلی ہے۔ فرمایا یہ مکے میں خدیجہ سے ملنے آیا کرتی تھی تو خدیجہ اسے ٹائم دیا کرتی تھی، اپنے پاس بٹھاتی تھی، کھانا کھلاتی تھی، توجہ کرتی تھی، جب یہ چلی جاتی تو پھر تحائف دیتی تھی، تو جب یہ آئی ہے تو آج خدیجہ کی یاد تازہ ہو گئی ہے، تو میں نے اس لیے اس سے اتنی دیر بات کی اور اسے تحفہ دیا۔ اب یہ دیکھیں نا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر باپ فوت ہو جائے تو اس کے بھائی اور اس کے دوستوں کا احترام کرو کہ باپ کی روح خوش ہو جائے گی، ماں فوت ہو جائے تو اس کی بہنوں اور خالہ اور اس کی سہیلیوں کی عزت کرو۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ سے کتنا محبت فرماتے ہیں کہ ان کی سہیلیوں کا خیال کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ساتھ دیا۔ جب آپ غار میں تشریف فرماتے، آج آپ نے دیکھا ہے کہ غار کے اوپر چلے جاؤ نا تو دوبارہ اتر کے پھر کوئی نہیں جاتا، نیچے ہی کھڑے ہو کے دعا کرتا ہے، لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روزانہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانا دینے کے لیے جایا کرتی تھی۔ جب شیب عامر میں رہتے تھے اس وقت آپ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن نہیں چھوڑا، ہر دکھ سکھ میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہی ہیں۔ اور جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی اس دن بھی یہ فرما رہی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جس کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے، اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور آپ کا ایمان لانا ابن ماجہ میں یہ احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 اولادیں ہیں، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے۔ حضرت قاسم
حضور کے بیٹے تھے وہ وصال فرما گئے۔ حضرت خدیجہ ابھی دودھ پلاتی تھیں تو شہزادے پردہ کر گئے۔ ایک دن گھر میں بیٹھی ہوئی تھی تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے قاسم کا حصہ دودھ میرے وجود میں بھرا ہے، کاش میرا رب اتنا موقع دیتا کہ میرا بیٹا مدت رضاعت پوری کر لیتا، دودھ پی لیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ تو غم نہ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی مدت رضاعت جنت میں پوری کر دی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اختیار بیان فرمایا۔ حضور نے فرمایا اگر تو کہے تو یہیں ابھی بیٹھے بیٹھے تیرے بیٹے کی آواز سناؤں؟ عرض کی یا عرض کروں اللہ کی بارگاہ میں کہ تیرا بیٹا تجھے نظر آئے، تجھے ان کی آواز سناؤں؟ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی محبوب مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تو بن دیکھے آپ کو بھی مانا ہے، آپ کے خدا کو بھی مانا ہے، اور الذین یؤمنون بالغیب کی میں تو قائل ہوں۔ آپ نے فرما دیا بالکل ایسا ہی ہوگا۔ اور یہ حدیث پاک ابن ماجہ میں ہے، حدیث نمبر 1512 ہے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے قاسم کا انتقال ہو گیا تو ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول، قاسم دودھ پیتے تھے، دودھ جمع ہو گیا، کاش اللہ ان کو باحیات رکھتا، باحیات رہتے یہاں تک کہ دودھ کی مدت پوری ہو جاتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی مدت رضاعت جنت میں پوری ہو رہی ہے۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول اگر یہ بات مجھے معلوم رہی ہوتی تو مجھے ان کا غم ہلکا ہو گیا ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو میں اللہ سے دعا کروں وہ تمہیں قاسم کی آواز سنا دے۔ حضرت خدیجہ بولی نہیں، میں اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کرتی ہوں۔ یعنی کوئی عام آدمی ہوتا تو وہ کہتا جی دکھا دیں، لیکن ان کو پتہ تھا محبوب جو فرما رہے ہیں بات سچ ہے۔ عزیزان محترم، کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کسی نے جنت کی نعمتیں کھائی ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہاں، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا انگوروں کا خوشہ توڑ کر جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائے تھے وہ انگور۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، ہر موقع پر حضور کا ساتھ دیا، تکلیفیں برداشت کیں، آزمائشیں برداشت کیں، اور ہر دکھ سکھ کی گھڑی میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب علیہ السلام کے ساتھ رہی ہیں۔ تو ابن ہشام کہتے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، میرے آقا تشریف فرما ہوئے تو آپ رو پڑیں، کہنے لگیں محبوب میں نبی کی بیوی تھی، میں خدمت کا حق ادا نہیں کر سکی، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ کہہ کر رونے لگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو غلطی کی بات کرتی ہے، خوش ہو جا، میرے رب نے وعدہ فرمایا کہ تو دنیا میں بھی میری بیوی ہے اور جنت میں بھی تو ہی میری بیوی بنے گی۔ وعدہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے تجھے پسند کیا ہے کہ جنت میں تو ہی میری بیوی بنے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر پیار کیا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر چھیڑ دیتے تھے، اکثر ذکر چھیڑتے تھے، اور مجھے ان پر رشک آتا تھا۔ یہ حسد نہیں ہے، یہ رشک ہے۔ تو کثرت سے جو ہے نا آپ ذکر فرماتے تھے۔ ایک دن حضرت عائشہ فرماتی ہیں سرکار گوشت گھر لائے اور مجھے فرمایا عائشہ اس کا شوربہ زیادہ بنا دے۔ میں نے کہا حضور آج مہمان آ رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، مدینے کے اندر عائشہ کی سہیلیاں آئی ہوئی ہیں، میرا دل کرتا ہے ان کو بھی سالن بھیج دے۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے یہ بات کی تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے ایک جملہ ہلکا سا، بے ضرر سا، دھیما سا جملہ عرض کیا اور بڑے محتاط انداز میں، یا رسول اللہ آپ حضرت خدیجہ کا بڑا ذکر کرتے ہیں، حالانکہ وہ عمر میں آپ سے 15 سال بڑی تھیں۔ فرماتی ہیں کہ میرا یہ خیال تھا کہ ابھی جواب آئے گا، اچانک میں نے محبوب کے چہرے پر دیکھا تو میرے آقا کا چہرے پر جلال تھا، اور جلال سے پھر آپ کے چہرے پر آنسو رواں ہو گئے، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ تم ساری میری بیویاں سکھ کے وقت میرے پاس آئی ہو، اور خدیجہ اس وقت میری بیوی تھی جب ازمائش کی گھڑیاں تھیں، دکھ تھیں، تکالیف تھیں، اس وقت بھی خدیجہ نے میرا ساتھ دیا ہے۔ یعنی میرے آقا حضرت خدیجہ کا بڑا ذکر کیا کرتے تھے، بہت ذکر فرماتے تھے۔ اور میرے آقا علیہ السلام، ایک روایت میری نظر سے گزری، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب جنت میں جانا تو وہاں تیری 2 سونکنیں رہتی ہیں، ان کو میرا سلام کہنا۔ انہوں نے کہا میں تو آپ کی اکیلی بیوی ہوں، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی پوری زندگی میں میرے آقا علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا
اور آسیہ، یہ دونوں کا نکاح جنت میں آپ کے ساتھ کر دیا جائے گا، وہ بھی آپ کی زوجہ ہوں گے۔ عزیزان محترم، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد ہستیاں ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ان سے ناراض نہیں ہوئے، کبھی ان سے ناراض نہیں ہوئے۔ بلکہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کھانا آپ نے پکایا اور کھانا پکا کے نکلی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانا دینے آ رہی تھی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ، تیرے آنے سے پہلے ابھی جبریل امی آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ برتن میں کھانا لے کے آ رہی ہے، جب وہ کھانا لے کر آ جائے تو کہہ دیجئے اس کو کہ اسے رب سلام کہتا ہے۔ اور جبریل امی پاس اور کہا یا رسول اللہ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک برتن لیے آ رہی ہیں جس میں سالن ہے، فرمایا اور اس میں پینے کی چیزیں ہیں، جب وہ آپ کے پاس آئیں تو ان کے رب کی جانب سے انہیں سلام پہنچا دیجیے گا اور میری طرف سے بھی سلام پہنچا دیجیے گا، اور انہیں جنت میں موتیوں کے ایک محل کی بشارت دے دیجیے گا جہاں نہ شور ہوگا، نہ ہنگامہ ہوگا، نہ تکلیف ہوگی، نہ تھکن ہوگی۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یاد منانا، آپ کا ذکر کرنا، آپ کی اچھائیوں کو یاد کرنا، یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتا ہے گویا وہ جانے جانا کو خوش کرتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر سن کر خوش ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی جنگ سے ایک ہار آیا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ہار حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دیا، اور انہوں نے اپنی بڑی بیٹی زینب کی شادی کے موقع پر وہ ہار ان کو گفٹ کر دیا۔ اب جب جنگ بدر ہوئی تو اس وقت جو جناب زینب سلام اللہ علیہا کے گھر والے تھے وہ کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تو قید ہو گئے، تو اس وقت کافروں سے نکاح ممنوع نہیں ہوا تھا، منع نہیں ہوا تھا۔ تو اب سب نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ بھئی وہ فدیہ دیں تاکہ جو ہے وہ چھٹکارا مل سکے اور وہ غلام، وہ جو قیدی ہیں، آزاد ہو جائیں۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے، سرکار کی لخت جگر نے، آپ کی صاحبزادی نے وہی ہار بھیجا جو جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ جب وہ ہار آپ کی جھولی میں آیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہار دیکھا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وہ زمانہ یاد آیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، آپ نے صحابہ کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ اگر آپ لوگ محسوس نہ کریں تو یہ ہار واپس کر دیا جائے۔ سب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا پوچھنے کی ضرورت ہے، آپ تو مالک ہیں۔ تو اب ان کو جناب والا ہار بھی دے دیا گیا، آپ کے گھر والے کو، ابو العاص کو، اور اس کو واپس کر دیا گیا۔ تو اور شرط یہ رکھی گئی کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو آنے سے نہیں روکے گا۔ تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہار دیکھ کے بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر رہے ہیں۔ یعنی کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو پوری زندگی میں کبھی بھولے ہوں۔ 10 رمضان المبارک میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو ہے وصال ہوا ہے، اور اس وقت جنازے کی فرضیت نہیں ہوئی تھی، اور مکے میں آپ کا وصال ہوا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر میں خود آپ کو اتارا ہے، اور جنت المعلیٰ میں آپ کا مزار مقدسہ ہے۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں نا، کمال یہ دیکھیں کہ اگر کسی کا خاوند فوت ہو جائے تو عورت جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن عدت گزارتی ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار اتنا تھا، آپ نے پورا سال غم کا سال منایا ہے، پورا سال غم کا سال منایا۔ یہ محبوبہ محبوب کائنات تھیں، یہ مومنوں کی ماں ہیں، یہ محسنہ امت ہیں، یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دکھ سکھ کی گھڑی میں ساتھ دینے والی آپ کی شریک حیات ہیں۔ تو آج جہاں ہم اپنے جو علماء دوست ہیں ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ مختلف ٹاپکس کے اوپر مختلف عنوانات پر گفتگو کرتے ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ رمضان المبارک میں جتنے بھی ایام ایسے آئے ہیں، جیسے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کا دن ہے، اس پر بھی ضرور گفتگو کریں۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی رمضان المبارک میں ہے، جنگ بدر بھی رمضان المبارک میں ہے، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت بھی رمضان المبارک میں ہے۔ تو یہ جتنے
ہستیوں کا ذکر رمضان المبارک میں ہوگا، دل کو تقویت پہنچے گی، دل مزکہ مصفہ اور مجلہ ہوگا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوں گے کہ میرے غلام میری غلامی کی سبب سے نہ عظمت صحابہ کو بھولے ہیں، نہ عظمت اہل بیت کو بھولے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک نسبت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی روح مبارک ہم سے راضی ہو جائیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مومنوں کی ماں ہماری سفارش کریں، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہم سے راضی ہو جائیں۔ آمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔